میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ امام پاک نے فرمایا چنانچہ حضرت عباس علمدار آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر نیچے ہے، اور امام حضرت غازی عباس آپ نے تلوار نیچے رکھی ہوئی ہے اور اس کے دستے پہ اپنی پیشانی رکھی ہوئی، اور حضرت غازی عباس حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت غازی عباس کا یکدم کسی نے دامن پکڑا، حضرت غازی عباس نے سر اٹھایا تو حضرت امام حسین پاک کی شہزادی 4 سالہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حاضر کھڑی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا عباس، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں۔ حضرت غازی عباس آپ نے فرمایا لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ حوض کوثر کے مالک ہو۔ تو سکینہ پاک نے عرض کی کہ یہ دیکھے کہ میری زبان تو کانٹا ہو چکی ہے اور ایک بوند بھی پانی کی نہیں ہے، ہم کیسے حوض کوثر کے مالک ہیں؟ تو اتنا شاخور ہے، تو میرے لیے پانی مہیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت غازی عباس آپ اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، عباس ابھی پانی لے آتا ہے۔ حضرت غازی عباس اٹھے اور آسمی تلوار پکڑی، رومی خوف پہنا اور مدنی مشکیلہ پکڑا۔ تو حضرت غازی عباس علمدار آپ تیار ہوئے، امام پاک کے سامنے آئے۔ امام پاک نے دیکھا، فرمایا عباس تو میری جماعت کا علمبردار ہے۔ غازی عباس نے عرض کی یا آقا حسین وہ جماعت کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ وہ جماعت تو رہی نہیں۔ یا آقا حسین مجھے اجازت دیجیے، شہزادی کے لیے میں پانی لا سکوں۔ شاید امام پاک نے فرمایا عباس آگے آؤ۔ حضرت عباس آگے گئے، امام پاک نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے اور امام پاک شہزادہ کونین نے گلے سے لگایا حضرت غازی عباس کو، اور امام پاک زار و قطار روئے، حضرت عباس بھی روئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، اگر حسین کا امتحان مقصود نہ ہوتا یہ کلاوہ قیامت تک نہ کھولتا۔ چنانچہ حضور امام حسین پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ سبط رسول اللہ آپ نے پستل کردے کے ساتھ حضرت غازی عباس کو اجازت دی۔ حضرت غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کا سر بھی نیچا ہے، حضرت غازی عباس کا سر بھی نیچے ہے۔ تو یکدم خوفا ہوا، شور و گل ہوا کہ کسی نے کہا علی مرتضیٰ آ گئے۔ کیوں کہ حضرت غازی عباس کی صورت امام علی علیہ السلام سے ملتی تھی، بہت زیادہ مشابہت تھی۔ لوگ گھبرا گئے اور آواز آئی آتا ہے عباس علمدار خبردار،
یہ ایسے ہی نہیں واقعہ کربلا رونما ہوا، یہاں پہ شجاعت کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی مظلومی ہی بتا دیتا ہے۔ جو شجاعت ہے حیدر کرار کی وہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا ہے، یہ حیدر کرار کی شجاعت بیان ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت قاضی عباس نے 500 کا قلع کما کر کے آپ نے فرمایا اے عمر صاحب، عباس نے ابھی جنگ نہیں کی، پہلے میں پانی بچوں کو پلا لوں، عباس جنگ آ کر کرے گا۔ اور حضرت قاضی عباس ایک آن میں آپ نہر فرات پر 10,000 کوفیوں نے پہرا دے رکھا تھا۔ تو جب قاضی عباس نہر فرات پر پہنچے تو 10,000 کو آپ نے پیچھے کیا نا، تو آپ نے کئی موزیوں کو فنار کر کے نہر فرات پر قبضہ کر لیا، اور نہر فرات پر قبضہ کر کے آپ نے مشکیزہ بھرا، اور کوئی آپ کے قریب نہ آ سکا، اور کسی میں ہمت نہ تھی آگے جائے، جو آتا واصل جہنم ہو جاتا۔ حضرت قاضی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ریڑھ لگائی، گھوڑا ایک آن میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، اور فوجیں دائیں بائیں سے اوپر چڑھ گئی، اور عمر صاحب چلایا اے ملعونو، اگر پانی کی ایک بوند بھی خیموں میں پہنچ گئی، اکیلا عباس تم سب پر بھاری پڑے گا۔ چنانچہ ایک ملعون نے وہ تلوار ماری تو حضرت قاضی عباس کا بایاں بازو گرم ہو گیا، آپ نے دائیں بازو پہ مشکیزہ دے دیا، تو پھر ایک شقی القلب نے تلوار ماری تو آپ کا دائیں بازو گرم ہو گیا، آپ نے دانتوں میں تسمے لے لیے کہ کسی طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے، اور پھر ایک مرحوم نے تینوں کے ساتھ مشکلوں کو چھلنی کر دیا، تو خیموں سے آواز آئی ایک حق اللہ شیر علی دا کہ ہن دشمن سجے کھبے 360 جان بدن دے اتے ہو، ہن تیر عباس نو بجے گھر برما زمین پر آنے لگے تو آواز دی یا آقا حسین، تو حضور امام حسین پاک جب دوڑنے لگے تو آپ ٹیڑھے ہو گئے، کسی نے کہا حسین کیا ہوا؟ تو امام پاک نے فرمایا عباس کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کون ہیں؟ امام عرش مقام، آپ گئے حضرت قاضی عباس کے سر کو اٹھایا اور جناب نے اپنے زانو پہ رکھا اور فرمایا عباس مجھ سے بات کرو، تو حضرت عباس نے عرض کی یا آقا حسین، شہزادی سے معافی مانگ لینا کہ میں اسے پانی نہیں پلا سکا، اور حضرت امام حسین پاک کی یہ خواہش تھی کہ عباس مجھے کبھی بھائی کہے۔ حضرت قاضی عباس ہمیشہ یا سیدی حسین کہتے تھے، اے میرے سردار، اے میرے آقا حسین، اور آپ نے فرمایا عباس آج حسین کو بھائی کہہ دو۔ حضرت قاضی عباس نے عرض کیا آقا حسین آپ سیدہ کے فرزند اور میں ام الولید کا بیٹا، میں آپ کو اپنا بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور حضور امام پاک شہزادہ کون ہے؟ ابن رسول اللہ
اور اپنے غلاموں کی باری آئی، حسین نے اجازت دے دی، اور جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے۔ امام پاک نے فرمایا نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، حسین گھبرانے والا نہیں، میں صابر حسین ہوں، اور تو اصل میں بات یہ ہے تو میں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، اس سے اجازت دو۔ تو حضرت علی اکبر آپ پھوپھی کے پاس گئے، قرآن کا میلہ دیا، مجھے اجازت دیں، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا علی اکبر جاؤ اور حیدر کرار کی شان کا ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ چنانچہ حضرت علی اکبر ہتھیار لگا کے اور امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو خود امام پاک شہزادہ کونین نے سوار کروایا جناب علی اکبر کو، اپنے 18 سالہ فرزند کو، اور جن کی شبیہ محمد مصطفیٰ صاحب لولاک سے ملتی تھی، آپ کی صورت رسول پاک سے ملتی جلتی تھی، اور صورت شکل مصطفیٰ کو جب امام پاک نے سوار کروایا تو کس دل بردہ کے ساتھ شہزادہ کونین نے سوار کروایا ہوگا۔ علی اکبر جب جانے لگے تو ایک بات یاد آ گئی، حضرت علی اکبر واپس آ گئے۔ امام پاک نے فرمایا علی اکبر کیا بات ہے، دشمن للکار رہا ہے؟ تو علی اکبر نے عرض کی کہ اے ابا حسین، مجھے وہ پچھڑی ہوئی بہن جس سے میں وعدہ کر کے آیا تھا 1 مہینے کا، 1 مہینے کے بعد تمہیں دے آؤں گا، حضور امام پاک آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر اس وقت کون سی بات یاد کرا دی یا ابا حسین؟ اس وقت آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے مالک ہیں اور وارث ہیں یا آقا حسین، میں ایک درخواست کرتا ہوں وہ قبول فرمائے۔ امام پاک نے فرمایا کون؟ یا آقا حسین آپ مجھے وہ میری بہن آنکھوں سے دکھا دیں تو میرا مرنا آسان ہو جائے گا۔ امام پاک نے فرمایا علی اکبر دیکھو، امام علی اکبر کے سامنے حضور امام حسین پاک نے یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور امام پاک نے یوں کیا۔ حضرت علی اکبر نے دیکھا گنبد خضرا نظر آیا، مدینہ منورہ نظر آیا، کچے مکان نظر آئے، کھجوروں کے درخت نظر آئے، اور ایک کچے مکان کے سامنے ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہاتھوں کی اپنے انگلیوں کی لکیریں مار رہی ہے زمین میں، اور ابا حسین ابا حسین علی اکبر پکار رہی ہے تو چیخ نکلی حضرت علی اکبر کی۔ امام پاک نے فرمایا علی اکبر جلدی جاؤ، دشمن للکار رہا ہے۔ حضرت امام علی اکبر آپ میدان میں آئے تو عمر صاحب چلایا، اس نے کہا کہ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تو حسین کا فرزند ہے، تیری صورت حضور سے ملتی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ حضرت امام علی اکبر نے فرمایا ملعون، ہماری معافی کے بھی تم لوگ قابل نہیں ہو اور تم ہمیں یہ بکواس کر رہے ہو، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو اور میرے مقابلہ میں چنانچہ عمر صاحب نے کہا کہ اس کو ختم کر دو، تو ایک محتمل وہ پہلوان تھا وہ سامنے آیا، حضرت علی اکبر نے اس کا خاتمہ کر دیا، دوسرا آیا ختم، تیسرا آیا ختم، پھر حضرت علی اکبر آپ نے قلب لشکر پر حملہ کیا، آپ نے سینکڑوں موذیوں کو فنار کر دیا، پھر آپ نے میمنہ پر حملہ کیا اور آپ نے کھلبلی مچا دی اور 400 موذیوں کو فنار کر دیا۔ حضرت علی اکبر شہزادہ کونین کے فرزند نے تو امام پاک شہزادہ کونین آپ دیکھ رہے ہیں خیمے کی اوٹ پہ اور آپ فرما رہے ہیں مرحبا
امام پاک فرما رہے ہیں مرحبا. چنانچہ عمر صاحب چلایا, اس نے کہا کہ یہ حسین کا فرزند ہے, یہ جنگ تو اب ختم نہیں ہوگی, یہ تو اکیلا بھاری پڑے گا تم سب پر, اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو تم سب کا خاتمہ کر دیتا, یک بارگی کے ساتھ حملہ کرو. چنانچہ آپ پر نرغہ ہوا اور آپ کو گھیرے میں لیا گیا. حضرت علی اکبر نے گھیرا توڑ دیا اور توڑ کر امام پاک کی خدمت میں آئے. دوڑاتے امام پاک نے فرمایا, علی اکبر کیسے آئے ہو؟ یا ابا حسین, سخت پیاس ہے. حضور امام پاک شہزادہ کونین, آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی, منہ کھولا, فرمایا یہ زبان چوسو. تو علی اکبر نے زبان چوسی اور حوض کوثر کا مزہ آ گیا. اور امام علی اکبر آپ پھر میدان میں گئے اور آپ نے کئی موذیوں کو فدار کیا. پھر امام علی اکبر کے نیزے میں ایک شخص نے برچھی ماری تو آپ زمین پر گرے اور اوپر گھوڑے دوڑ گئے. امام علی اکبر کے وجود کو قطع کر دیا گیا اور یکدم سیدہ پاک بھاگ کر خیمے سے باہر آئی. تو حضور امام پاک شہزادہ کونین, آپ نے فرمایا کہ بہن کیا کر رہی ہو, تو چادر تطہیر کی مالکہ ہے. چنانچہ آپ نے عرض کی, یا حسین مجھے اور علی اکبر کا سن کر ہوش نہیں رہا. حضور امام پاک نے مدینہ کی طرف دیکھا تو آپ کو بات یاد آئی ابن زبیر کی. آپ نے فرمایا, صدقت یا ابن زبیر, اے عبداللہ بن زبیر, تو نے سچ کہا تھا. یا آقا حسین کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ پردے داروں کو ساتھ نہ لے جائیں. امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ, آپ جب گئے تو دائیں طرف سے آواز آئی, ابا حسین مجھے پکڑیے. امام پاک دائیں طرف گئے تو بائیں طرف سے آواز آئی, ابا حسین میں تو ادھر ہوں. حضور امام پاک بائیں طرف گئے تو آگے سے آواز آئی, ابا حسین مجھے سنبھالیے. امام پاک شہزادہ کونین نے اپنے شہزادے علی اکبر کے وجود ٹکڑوں کو جمع کیا اور اٹھانے لگے, وہ اٹھتا نہیں ہے. اور امام پاک شہزادہ کونین چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور امام پاک کی نیش انور کو کسی نے دیکھا تو وہ سفید ہو گئی. امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ, آپ خیموں میں آئے, بحران برپا تھا اور آنسو ختم ہو گئے. اور امام پاک شہزادہ کونین, آپ نے فرمایا کہ بہن یہ لو تمہارا پادا علی اکبر. تو بہن نے کیا فرمایا کہ علی اکبر بنت علی مولا رومی رہے گی پھوٹی دل گیر تیری, میں محمد کا بھول جاسن اکبر بھولی نہیں تصویر تیری. چنانچہ حضور امام پاک شہزادہ کونین, آپ نے فرمایا بہن لاؤ اب نانا مصطفیٰ کی دستار اور ہست منتبہ کا پٹکا اور بابا علی کی تلوار. چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین خود تیار ہوئے اور امام پاک جب باہر نکلنے لگے تو بی بی شہربانو نے عرض کی کہ یا آقا حسین یہ دیکھیے یہ بچہ, اس کو بیت کا کوئی پتہ نہیں, آپ اس کے لیے اس کا من کا ڈھل چکا ہے, اس کے لیے پانی مانگ لیں, شاید کسی اولاد والے کو ترس آ جائے. امام پاک شہزادہ کونین نے فرمایا کہ مجھے ان ناہنجانوں پر امید نہیں کہ اصغر کو بھی پانی پلائے. چنانچہ آپ نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھایا, فرمایا تیری خواہش پہ پوری کر دیتا ہوں. اوپر کپڑا کیا اور عمر صاحب کے سامنے کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے ابھی علی اصغر کو اٹھایا ہی تھا کہ عمر صاحب چلایا اور کہنے لگا, اے
یزید کی بیعت قبول کر لے تو حسین کا احترام کرنا، اور اگر یزید کی بیعت قبول نہ کرے تو نہ حسین کا احترام کرنا نہ قرآن کا احترام کرنا، قرآن کو بھی تینوں سے چلنی کر لینا۔ جب عمر صاحب مرحوم یہ چلایا تو امام پاک نے فرمایا یہ قرآن نہیں، یہ ناطق کے قرآن کی اولاد ہے، یہ علی اصغر ہے، یہ 6 ماہ کا ہے، اسے پانی پلا دو۔ تو کل قیامت کو میں وعدہ کرتا ہوں جو اسے پانی پلائے گا میں حسین اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ کوئی نہیں آیا، عمر صاحب چلایا، اس نے کہا حسین اپنے دادا سے پانی مانگ، اسماعیل سے جس نے ایڑیاں رگڑی تھی، آب زمزم کو بلایا تھا، تیرے نانا نے 5 انگلیوں سے پانی چشمے جاری کر دیے تھے، اپنے نانا سے پانی مانگو۔ امام پاک جوش میں آئے، جلال میں آئے، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، حسین چاہے تو آسمان سے پانی آ سکتا ہے، حسین چاہے زمین سے پانی نکل سکتا ہے، مگر آج اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا، اور پوری کائنات نے دیکھا ان کا جبر ہار گیا، حسین کا صبر جیت گیا۔ امام پاک تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حضور لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ چنانچہ حضور امام پاک شہزادہ کونین آپ نے حضرت علی اصغر کو جو اٹھایا ہوا تھا تو یہ بیان فرما رہے تھے کہ یکدم حرمت شیطان نے کس کے تیر لگایا 3 ڈوکوں والا، وہ حضرت علی اصغر کے گلو مبارک سے پار ہو کر امام پاک کے بازو سے جا لگا، تو امام پاک نے اسی وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا اور تیر کو نکالا، چلو خون کا بھرا اور اوپر پھینکنے لگے، تو آسمان نے عرض کی یا آقا حسین اس مظلوم کربلا کا خون میری طرف نہ پھینکنا، قیامت تک بارش ختم ہو جائے گی۔ امام پاک زمین پر پھینکنے لگے، زمین نے عرض کی یا آقا حسین قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا، زمین پر نہ پھینکے۔ امام پاک انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام پاک نے اپنے چہرہ مبارک پر وہ خون مل دیا، وہ حضور امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ نے، اور امام پاک شہزادہ کونین آپ نے حضرت علی اصغر کو خود دفنایا، خود دفنایا، اور قبر چھوٹی گئی کاکر حسین امام پاک کو کہ چلو میرا نبی ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر ٹریا نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہے
خیمے چوں بی بی زینب نکلی، اس موتے گر کا پایا پکڑ گا گھوڑے دی آنکھیں ہو لے چلیا مری دیا جایا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد پر جبریل نے چڑھایا تھا اور علی حیدر کرار کو محمد مصطفیٰ نے سوار کروایا تھا اور حسین کو حسین کی بہن سوار کروا رہی ہے۔ حضور امام پاک کیا دادا ہے کونین ابن رسول اللہ، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی گھوڑا نہیں چلا، پھر ایڑ لگائی گھوڑا، 3 بار ایڑ لگائی گھوڑا نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا شاید حسین اپنے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو گیا کہ یکدم گھوڑے نے کوئی بات کہی تو امام پاک نے نیچے دیکھا، حضور امام پاک شہزادہ کونین کی 4 سالہ شہزادی حضرت سکینہ نے گھوڑے کے بازو پکڑے ہوئے ہیں۔ امام پاک نیچے اترے اور حضرت سکینہ پاک کو اٹھایا، فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ عباس کہے تو نے راستہ نہ روکا، اونو محمد کہے راستہ نہ روکا، اب قاسم اور علی اکبر گیا تو نے راستہ نہ روکا، میرا راستہ روک رہی ہو؟ تو حضرت سکینہ نے عرض کی یا ابھی میرے ساتھ سوئے گا کون؟ آپ کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حضور امام پاک آپ دیدہ ہوئے خیموں میں تشریف لے گئے۔ امام پاک نے اپنی بہن کی حوالے کیا۔ امام پاک نے فرمایا کہ اے بہن یہ سکینہ میرے دل کا سکینہ ہے اور یہ میری امانت تم نے یہ سنبھال کے رکھ دی ہے، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی سر نہ کھولے، میرے بعد کوئی سینہ کو بھی نہ کرے۔ اور امام پاک نے یہ وصیتیں فرمائی اور امام پاک شہزادہ کونین نے اپنی 4 سالہ شہزادی کو حوالے کیا۔ گھوڑے پر سوار باہر نکلے اور دشمن درکار رہے ہیں، حسین جلدی کر ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ امام پاک نے فرمایا اے ملعونو، جمعہ میرے نانے کا ہے، تمہارے باپ کا جمعہ ہے، جمعہ میرے نانے کا، جب میں چاہوں گا تب جمعہ پڑھوں گا۔ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے کہ یکدم مدینہ کی طرف سے دھوپ اڑتی ہوئی نظر آئی۔ امام پاک نے دیکھا، فرمایا شاید عبداللہ بن زبیر آ گئے، شاید عبداللہ بن عباس آ گئے، شاید محمد بن ابی بکر آ گئے، شاید محمد بن حنفیہ آ گئے۔ مگر جب وہ قریب آیا تو ایک اونٹنی سوار تھا۔ امام پاک نے اسے دیکھا، اسے دکھائی آگے آیا، فرمایا کون ہو تم؟ تو اس نے عرض کی یا آقا حسین آپ تو کوفے گئے ہوئے تھے۔ فرمایا ہاں یا آقا حسین میں نے سنا آپ کو کوفے والوں نے بلایا اور آپ کی امامت وہ قبول کرنا چاہتے تھے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ دھوکا ہوا، میرے نانا باپ کی امت کو بتانا اور میرے اوپر 3 دن پانی بند کر دیا گیا اور میرے سب اصحاب کو اور میرے بھتیجوں بھانجوں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں اور تو بتا تو کون ہے؟ اور یہ میری نانا باپ کی امت کو یہ پیغام دینا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے تو حسین کا غم یاد کر لینا، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ حضور امام پاک شہزادہ کونین نے فرمایا تو کیسے آیا؟ یا آقا حسین میں یمن سے آیا، مدینہ سے گزرا تو میں نے دیکھا تو ایک شہزادی جو زمین پر بیٹھی ہے، زمین پر انگلیاں مار رہی ہے، تو اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کا آپ کی طرح جلس رہا، سخت بخار تھا۔ میں نے کہا بیٹی تو کون ہے؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں حسین شہزادہ کونین کی شہزادی ہوں۔ میں اسی وقت آپ باندھ کے
چنانچہ فرمایا جلدی چلے جاؤ میرا ساتھی سمجھ کے تم کو نہ قتل کر دیں. تو وہ اونٹنی سوار چلا گیا. امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ امام عرش مقام آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ایک آن میں عدوف کے سامنے آ گئے. آپ نے فرمایا اے ملعونو اے یزیدیو تم نے آج جو کچھ کیا ہے تم نے انسانیت سے بھی گر کر کیا ہے. اب آ جاؤ حسن کے بھائی حسین بن علی مرتضیٰ کے مقابلہ میں وہ حسین ہوں جو دوش رسول پر سواری کیا کرتا تھا. میں وہ حسین ہوں جو زلف عنبری پر دیل اذا سجا سے کھیلا کرتا تھا. اور آ جاؤ زلف رسول سے کھیلنے والے سے جنگ کرو. آ جاؤ حسین جو محمد مصطفیٰ کے دوش پر سواری کرتا تھا اس کے ساتھ مقابلہ کرو. چنانچہ عمر صاحب کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا اور کوئی امام پاک کے مقابلہ میں نہیں آیا. امام پاک نے 3 بار للکارا کوئی مقابلہ میں نہیں آیا. بالآخر امام پاک آپ کھڑے ہیں کہ عمر صاحب نے ایک شخص کو انگوٹھی دی. اس نے کہا یہ لو اور جا کر حسین کا خاتمہ کرو. 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے اور سارا کنبہ اس کے سامنے قتل ہو گیا ہے. اب حسین میں سکت نہیں جنگ کرنے کی اور اس کا جاؤ ختمہ کرو. اس نے کہا کہ یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ضرور ہے پر یہ علی کا فرزند بھی ہے. اس نے کہا جاؤ جا کر تو اس کو ختم کر دو. تو اس نے کہا کہ بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. اس نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا. اس نے کہا موصل کی حکومت تمہیں میں یزید سے لے کر دلواؤں گا. اس نے کہا کوئی نشانی. تو عمر صاحب نے انگوٹھی اتار کر دی. یہ لو یہ نشانی ہے. تو اس نے کہا یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ حسین مجھے ختم کر دے تو میرا دین بھی خراب ہو جائے اور دنیا بھی نہ ملے. اس نے کہا نہیں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے نہیں رہ سکتا. مقابلہ میں آیا سنبھلنے بھی نہیں پایا. امام پاک نے 2 ٹکڑے کر دیے. یکے بعد دیگرے 20 یزیدی امام حسین پاک کے سامنے آئے. ان کا یہ ارادہ تھا کہ امام پاک 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں سکت نہ ہوگی. مگر وہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ علی مرتضیٰ حیدر کرار کا شیر ہے, شیر خدا کا شیر ہے اور ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے اور پھر بازو میں طاقت حیدر کرار کی ہے اور حیدر کرار کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور ذوالفقار میں وہ بجلی وہ طاقت کردگار ہے. چنانچہ امام حسین پاک شہزادہ کونین نے 20 کو خاتمہ کر دیا اور پھر کسی کی ہمت نہ تھی امام پاک کا مقابلہ کرنے کی اور ہر طرف آہو فغا تھی. اور امام پاک شہزادہ کونین نے پہلے میمنہ پر حملہ کیا اور میمنہ کا خاتمہ کر دیا. پھر امام پاک نے میسرہ پر حملہ کیا. آنن فانن جناب کا جو گھوڑا تھا وہ ہوا سے ہوا ہو جاتا اور ذوالفقار حیدری چل رہی تھی اور لاشیں گر رہی تھی, سر اڑ رہے تھے اور میسرہ کو آپ نے سبق سکھا دیا. قلب
امام پاک نے پھر جنگ شروع کی اور جناب امام پاک نے سینہ نے دم دیا تو کمر سے نکل گئی، حیران خود بدن کے ادھر سے نکل گئی، امام پاک نے تباہی مچا دی اور فوجیں بھاگ گئی۔ امام پاک شہزادہ کونین سے ہر کوئی ڈر رہا تھا اور اب تو یہ گل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، تو وہ غضب الہی بن کر ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی بجلی کی طرح۔ اور ایک وقت تھا انہوں نے تیر پھینکے کہ امام پاک کو دور سے ہی قتل کر دیں، تیر پھینکے، امام پاک نے سامنے سینہ مبارک کیا، ایک تیر بھی امام پاک کے وجود میں پیوست نہیں ہوا، سب زمین میں چلے گئے۔ امام پاک نے فرمایا اے ملعونو، لوہا ہمارا احترام کرتا ہے، تم ہمارا احترام نہیں کر رہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا کوئی تلوار اور کوئی نیزہ کوئی تیر آپ کو نہ لگتا، لیکن ایک وقت تھا کہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ جنگ تو قیامت تک بند نہیں ہوگی، علی کا فرزند ہو، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہو، جنگ قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ امام پاک نے خود ذوالفقار حیدری نیام میں بند، جب بند کی تو امام پاک شہزادہ کونین سامنے کھڑے ہیں، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا، حضور امام پاک زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں اور ایک شدید القلب نے تیر لگایا، امام پاک کے قلب اطہر میں پیوست ہو گئے۔ امام پاک جھکے تو فرمایا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ امام پاک شہزادہ کونین نے ہائے ویلا نہیں کیا بلکہ یہ کلمہ فرمایا، پھر ایک شدید القلب نے نیزہ مارا جو امام پاک کے سینہ فیض اقدس سے پار ہو گیا۔ نیزہ ہک نے ماریا بچ سینے، پھر تیرا دامی برسان لگ پے، والکعبے دے سجدے کران والے، ہتھیاں اپنے کعبے نوں ڈھان لگ پے۔ تو امام پاک شہزادہ کونین عرش الہی وہ گھوڑے کی سین پہ جب امام پاک ڈر کھڑائے تو گھوڑے نے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ چاروں پاؤں زمین پر ٹیک دیے کہ امام پاک کو چوٹ نہ لگے۔ تو امام پاک شہزادہ کونین گھوڑے پہ ڈر کھڑا رہے۔ امام پاک اچانک مدینہ منورہ کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے نانا پاک، میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا۔ حضور امام پاک شہزادہ کونین گھوڑے سے ڈر کھڑا رہے تھے، ابھی گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے کہ آواز آئی مدینہ سے، مسافر بچڑا وے میں چک لواں وچ جھولی، شالا جاوے دوزخ جنہ تیری لاش مٹی وچ رو۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ واحدہ مخدومہ معصومہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی آواز تھی۔ امام پاک جب عرش الہی اور عرش فرش پہ آیا، امام پاک جب زمین پر آئے تو آپ کا 1 فٹ وجود زمین سے اوپر تھا، اتنے تیر وہ جسم ناظرین پر پیوست تھے۔ تو امام پاک زمین پر درار ہوئے تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا تو امام پاک نے اس کی طرف جلال کے ساتھ دیکھا، جب جلال کے ساتھ دیکھا تو وہ کانپنے لگ گیا اور ڈر گیا اور بھاگتا ہوا نکل گیا۔ دوسرا شخص آیا تو امام پاک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حال پاتا ہوا وہ بھاگا، اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے ابھی محمد مصطفیٰ کو کربلا کے ریگستان میں دیکھا ہے، حضور کی گود میں حسین کا سر ہے۔ تو وہ بھاگ گیا، پھر شمر لعین
پاک کے سینہ فیض گنجینہ پر قدم رکھا. امام پاک نے اس کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا چہرے سے پردہ ہٹاؤ. جب اس نے چہرے پر پردہ ہٹایا تو برس کے نشان موجود تھے. امام پاک نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نانا پاک نے فرمایا تھا حسین تمہیں شخص جو قتل کرے گا اس کے چہرے پر سور کے بال ہوں گے, اس کے چہرے پر سور کے بال ہوں گے. چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ کے گردن مبارک پر شمر نے کئی بار خنجر چلایا, کئی بار خنجر چلایا, خنجر نہیں چلتا. لوگوں نے کہا شمر کیا ہوا, خنجر یہ تمہارا تیز نہیں ہے؟ اس نے کہا بہت تیز ہے مگر پتہ نہیں کوئی بی پی ہے. چوہے نے خنجر کو پکڑ لیتی ہے, وہ شمر لائی. وہ امام پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور